سمیہ اسد اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور فسطائی نظام کا شکار ایک اور خاتون سیاسی قیدی ہیں جن کا جرم محض وطن سے محبت ہے، جس کی پاداش میں آج وہ اپنے 3 بچوں سے دور ہیں۔ 7 جولائی سے نہ صرف ان کے بچے ان کی گھر واپسی کے انتظار میں ہیں، بلکہ وہ بچے، بزرگ، خواتین بھی جن کی خدمت کے لیے اس عظیم خاتون نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔ 9 مئی، سیاہ دن، ہر اس شخص کے لیے جس کی زندگی بعد میں جہنم بنا دی گئی۔ آپ بیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سمیہ اسد ہے۔ میرا کوئی بھی سیاسی کیریئر نہیں ہے، لیکن میں چھوٹے چھوٹے فلاحی کام کرتی رہتی تھی۔ خان صاحب کو سپورٹ کیا، اور 9 مئی کو پرامن احتجاج کا جو رزلٹ میں نے بھگتا ہے وہ میں ضرور بتانا چاہوں گی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ 9 مئی ایک سیاہ دن تھا، لیکن ہر اس شخص اور اس کے خاندان کی زندگی میں سیاہ دن تھا جس کی زندگی 9 مئی کے بعد جہنم بنا دی گئی۔ 15 مئی کو پہلی دفعہ ایجنسی کی کال ہمارے گھر آئی اور ہم تمام گھر والے چھپ گئے کہ شاید 1-2 ہفتے میں معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ پولیس نے مسلسل ریڈ کی اور ہمارے مالک مکان، یاد رہے کہ ہم کرائے پر رہتے ہیں، ہمارے مالک مکان نے ہمیں سختی سے گھر آنے سے روک دیا کہ اپنے معاملات ٹھیک کر کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سامان تو دور، میرا بیٹا اسکول جاتا ہے، اس کی کتابیں تک پکڑنے کی اجازت نہ دی۔ میری بیٹی کے رشتے کی بات چل رہی تھی، ان لوگوں نے اس بدتمیزی کے دوران رشتے سے انکار کر دیا۔ میری بیٹی جاب کرتی تھی، اس کے آفس ریڈ ڈالی، اس کی جاب ختم ہوئی۔ میرے شوہر ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے، ادھر بھی ریڈ ڈالی اور سامان لے گئے، وہ کام بھی ختم ہوا۔ دوسری بیٹی کے آفس انکوائری کی، میری ایک دوست اور اس کے سسرال تک ریڈ کی۔ یہ سب برداشت کرتے اتنا تھک گئی کہ میں نے گرفتاری دینا مناسب سمجھی، اور ماڈل ٹاؤن تھانے یہ سوچ کر چلی گئی کہ سچائی جان کر کتنی دیر مجھے بٹھا لیں گے، آخر انصاف بھی تو کوئی چیز ہے۔ میں آج 140 دن گزرنے کے بعد یہی سوچتی جا رہی ہوں کہ آخر قصور کیا تھا۔ اگر جنا ہاؤس کو بنیاد بنا کر سزا دی جا رہی ہے تو جنا بھی ہمارا ہی تھا اور ہاؤس بھی ہمارا۔ ہمیں بہت پہلے پتا ہونا چاہیے تھا کہ جنا کا ایک ہاؤس بھی ہے اور وہ سارے پاکستان کو میوزیم کی صورت میں دیکھنے کی اجازت ہے۔ یاد رہے میں وہاں فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی، تو کیا اس کے باہر بیٹھنا جرم تھا؟ اور اگر جنا ہاؤس نہیں، کور کمانڈر ہاؤس تھا، تو سیکیورٹی کہاں تھی؟ اتنی تنخواہ لے کر ایک ہاؤس کی حفاظت نہ ہو سکی تو ہم کو اگر خدا نہ خواستہ کسی دشمن ملک سے لڑنا پڑ جائے تو کیا کریں گے؟ سارا پاکستان فوج سے پیار کرتا ہے تو کوئی کیوں اس پر حملہ کرے گا؟ ایک اور چیز، ہمارا گھر بن رہا تھا، اور وہ دہشت گردی جو ہم نے سڑک پر کھڑے ہو کے کی، اس کی سزا میں اور میرے گھر والے آج تک بھگت رہے ہیں۔ گھر بننا رک گیا، بزنس ختم ہوا، بیٹی کا رشتہ ختم ہوا، بیٹی کی جاب گئی، میں جیل میں گئی۔ مطلب ایک مڈل کلاس فیملی کے طور پر جو ہمارے پاس تھا سب ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آزمائش کو ختم کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے۔ اداروں سے، ججوں سے درخواست ہے کہ ہمیں معاف کیا جائے، خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ہم تو اس غلطی کی بار بار معافی مانگ رہے ہیں جو ہم نے کی بھی نہیں۔ اگر جیو فینسنگ میں میری ادھر موجودگی آئی تو کیا یہ نہیں آیا کہ وہاں سے فوراً ایک عورت کو لے کر ایمبولنس میں ہم بیٹھ کر سروسز ہسپتال گئے تھے۔ خیر، اس دوران جو پولیس نے کیا وہ بتا نہیں سکتی، کہیں ایک اور کیس نہ بن جائے۔ سمیہ اسد۔